سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ علیہ السلام کا نام شعیب ہے اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ایک اہل مدین اور دوسری اصحاب الایکا. اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ اہل مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قوم ہے، جبکہ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ اہل مدین اور اصحاب الایکا دو الگ الگ قومیں ہیں. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر اہل مدین کی طرف بھیجا. اہل مدین شام کے ساتھ ایک علاقہ ہے. یہاں کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے. وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، مسافروں کا مال لوٹتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے. جب لوگوں سے مال خریدتے تو اسے زیادہ ناپتے تھے اور جب وہ بیچتے تھے تو اسے کم کر کے بیچتے تھے. یہ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں دین حق کی دعوت دیں اور گناہوں کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور مسافروں کو لوٹنے اور خرید و فروخت کرتے وقت ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا. تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ماننے کی بجائے ان کا انکار کیا اور لوگوں کو آپ علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکا. یہ لوگ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر آنے جانے والے لوگوں سے کہنے لگے کہ شہر مدین میں ایک جادوگر ہے جو تم لوگوں کو اپنے بس میں کر لے گا، تم لوگ اس کے قریب نہ جانا. ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور دین حق سے منہ پھیر لیا. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بھی دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے لیکن بعض کفر پر اڑے رہے. اور اس قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ دین حق کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بستی سے نکال دیں گے، اور اگر وہ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے دین میں شامل ہو جائیں. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے دین سے بیزار ہوں، کیا اس کے باوجود بھی میں تمہارے دین میں شامل ہو جاؤں؟ تو سرداروں نے کہا کہ ہاں، تم پھر بھی ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے کر تمہارے باطل دین سے دور رکھا ہوا ہے اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے دین میں شامل ہوئے تو پھر یقیناً ہمارا شمار اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنے والوں میں ہوگا. جب سرداروں نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ مضبوطی سے اپنے دین پر قائم ہیں تو انہیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں. تو سرداروں نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ حضرت شعیب پر ایمان لے آئے اور ان کے دین کی پیروی شروع کر دی اور کم تولنا اور کم ناپنا شروع کر دیا تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اور کم تولنے اور ناپنے کے فوائد سے محروم ہو جاؤ گے. لیکن پھر بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے اور کم تولنے اور ناپنے سے باز نہ آئے تو تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط پر نازل ہوا تھا. لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارے مقابلے میں تم خود ایک کمزور آدمی ہو اور تم دفاع کی طاقت نہیں رکھتے. اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیتے اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو. تو
शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि तुम लोग मेरे कबीले की डर की वजह से मेरे कत्ल से बाज रहे ना कि अल्लाह ताला के डर की वजह से, और तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्म की कोई परवाह नहीं, और ना तुम लोग अल्लाह ताला के भेजे गए नबी का एहतराम करते हो। तुम लोग अपना काम किए जाओ, अनकरीब तुम जान जाओगे कि अजाब किस पर नाजिल होता है और वो किसे रुस्वा करता है। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कौम के ईमान लाने के उम्मीद ना रही तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ हमारे रब, हमें और हमारी कौम में हक के साथ फैसला फरमा दे, और तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और सुबह के वक्त अल्लाह ताला के अजाब ने इन्हें आ पकड़ा। कौम समूद की तरह आसमान से एक चीख आई और इनके नीचे से ज़ल्ज़ला आया और वो अपने मोहल्लों और घरों में औंधे मुंह पड़े रहे, और अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले लोगों को अजाब से बचा लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को असहाबुल एका की तरफ रसूल बनाकर भेजा। असहाबुल एका सरसब्ज जंगलों के दरमियान एक शहर था। यहाँ के लोग का पेशा तिजारत था। ये लोग भी कौम मदीन की तरह कुफ्र शिरक और नापतोल में कमी के गुनाह में मुब्तला थे, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें दीन हक की दावत दी और कुफ्र शिरक और नापतोल में कमी करने से रोका। तो इन लोगों ने कहा कि ऐ शुएब, तुम तो इनमें से हो जिन पर जादू हुआ है, तुम तो हमारे जैसे एक आदमी हो, और बेशक हम तुम्हें झूठों में से समझते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो आसमान का कोई टुकड़ा हम पर गिरा दो। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तुम्हारे आमाल और जिस अजाब के तुम मुस्तहक हो उसके बारे में खूब जानता है, और अगर वो चाहेगा तो आसमान का कोई टुकड़ा तुम पर गिरा देगा। जब असहाब एका किसी भी तरह ईमान ना लाए और अपने कुफ्र शिरक और गुनाहों पर अड़े रहे तो एक दिन इन पर भी इज़ाब इलाही नाजिल हो गया। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर जहन्नुम का एक दरवाजा खोल दिया जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत और तपिश फैल गई और शहर वालों का दम घुटने लगा और बदन झुलसने लगा। ये सूरत हाल देख कर वो लोग अपने घरों में घुसे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, लेकिन पानी और साए के बावजूद इन्हें कोई चैनो सुकून ना मिला। फिर अल्लाह ताला ने बादल का एक टुकड़ा भेजा जो पूरी बस्ती पर छा गया और इसके अंदर ठंडक और बारिश थी। ये देखकर सब लोग घरों से निकले और इस बादल के साए में आकर खड़े हो गए तो अचानक ज़ल्ज़ला आया और इस बादल से आग बरसने लगी और वो सब के सब तड़प कर जल गए। अस्तगफिरुल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक मर्तबा दूध पाक पढ़ लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।